الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خراب گردش دوران ہی رہتے ایک زمانے تک خراب گردش دوران ہی رہتے ایک زمانے تک اگر قسمت نہ لے آتی تیرے آستانے تک جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے تھوڑی سی خاک لے جائے میرے کریم کے آستانے سے سبحان اللہ ہتھیلی پر لیے سر ہتھیلی پر لیے سر میں عشق کے دربار میں آیا جس سرکار کا بندہ تھا اسی سرکار میں آیا اور یہ کیفیت کہاں دیر و حرم
کی سجدہ گاہوں میں، جو لطف جبا سائی آستان یار میں آیا۔ برادران اسلام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی معتبر ساتھی صحابی، جنہوں نے زمانے بھر کی خاک چھانی، کتنے مذاہب سے ہو کے وہ گزرے، ہر گھاٹ کا پانی پیا، ہر مذہب کی عبادت کی چاشنی چکھی، تمام مذاہب کو انہوں نے جانچا پرکھا، آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر انہیں ان کا مقدر کھینچ لایا۔ اس سے ایک بات آپ اور ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی آپ حادثاتی طور پر مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ موروثی مسلمان ہے، اس کو دین وراثت میں ملا ہے، نہ اس نے خود محنت کی، نہ اس کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت پڑی۔ جو آدمی ایک ایک چیز کو جانچتا ہے، سچائی کی تلاش کرتا ہے، اسے مجبوری نہیں ہوتی کہ یہ میرے باپ کا دین ہے، میرے دادا کا دین ہے، وہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میں نے رکنا وہاں ہے جہاں سچائی ہے، میں صداقت کی منزل پہ ہی رکوں گا۔ یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ اور ہم اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن، ہمارا خدا، ہمارا رسول کتنے سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی حق اور صداقت کا معیار ہے، میرٹ ہے کہ آپ جب چلے تھے اس وقت حضور تو سامنے نہیں تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ صرف آگ کے نہیں، گھوڑے کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ابلک گھوڑا جو ہے، اس کی پوجا بھی آپ کے خاندان میں ہوتی تھی۔ جانوروں کے پجاری، آگ کے پجاری، اب وہ پسند نہیں آئی تو پھر عیسائیت میں آئے، یہودیت میں آئے۔ پھر یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک ہفتہ رہتا ہے، ایک مہینہ رہتا ہے، انہوں نے عمر لگائی، یعنی لڑکپن تھا تو چلے، بڑھاپا تھا تو حضور کی خدمت میں پہنچے۔ اب آپ سوچیں کہ اس بندے نے پوری عمر لگائی سچائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ پھر یہ نہیں کہ وہ کسی کھوکھے یا دکان پہ رہے ہیں، وہ جہاں بھی رہے ہیں مدرسے میں رہے ہیں، جس مذہب میں گئے ہیں اس مذہب کے چوٹی کے ٹاپ آف دا لسٹ جو ان کا عالم تھا اس کے پاس رہے، اس سے پورا دین حاصل کیا اس کا، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا، اسے چین نہیں آیا۔ پھر اس مذہب کو خیر آباد کا دوسرا لیا، اس میں بھی سکون نہیں ملا، پھر تیسرا لیا۔ اس طرح پھر یہ ہے کہ حوصلے ان کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند تھے، صداقت اور سچائی کی تلاش میں تھکے نہیں، ہارے نہیں، گھٹنے توڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ اب تھک گیا ہوں، اب داڑھی چٹی ہو گئی، لیکن چلتے چلتے یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، پھر انہیں مزید تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کبھی پوری ان کی زندگی آپ پڑھیں سنیں، اس میں کہیں ذرا بھی بے اطمینانی یا بے سکونی کی کیفیت نہیں ملتی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی چلتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، ایک آدمی چلتا ہے تو رجا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی جب چلے تھے تو بھرے ہوئے تھے،
ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق، دنیاوی طور پر ان کا گھر سونے چاندی سے بھرا ہوا، کوئی کمی۔ اب وہ آدمی ظاہر ہے جس وقت اس کو دھچکے پڑتے تھے، جھٹکے لگتے تھے، تکلیفیں ہوتی تھی، تو اسے پچھلی منزل بھی تو یاد آتی ہوگی۔ کہتے ہیں بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ چلنے والے کو کہیں نہ کہیں جھٹکا جب پڑتا ہے تو پچھلی منزل یاد آتی ہے، لیکن کیا یہ شخص حوصلوں کا پہاڑ تھا جو آگے ہی چلتا گیا؟ اس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ سوئے دار و رسن، دکھوں کی طرف، تکلیفوں کی طرف بڑھتا رہا، زخم بھی کھاتا رہا ہے، زخم کھا کے رویا نہیں، مسکراتا رہا، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ اور پھر جب منزل آ گئی سامنے تو سکون مل گیا، چین مل گیا، لگا کہ پوری کائنات کی دولت سمٹ کر سلمان فارسی کی گود میں آ گئی۔ اب وہ سارے دکھ بھول گئے، ساری تکلیفیں بھول گئے، ساری رنج و آلام انہیں بھول گئے۔ اب میں نے پچھلے جمعے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کا نظارہ کیا تو آپ خود بتاتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اتنی مدت بعد ملے ہو کن سوچوں میں گم رہتے ہو، تم میں کون سی بات ہے ایسی اتنے اچھے کیوں لگتے؟ اب مدت کے بعد، وہ کہتے ہیں مدت کے بعد خواب میں آئے تھے جانے جان، ایک مدت کے بعد یعنی لڑکپن کی منزل شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، سفر کا آغاز ہوا، داڑھی چٹی ہو گئی، منزل ملی۔ اب جب منزل پہ پہنچے تو ایک تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، جب منزل مل جائے تو بندہ خوشی سے روتا ہے، اس میں ایک دکھ بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہو۔ سکھ یہ ہے کہ منزل مل گئی، بندہ اپنے ٹارگٹ کو اس نے اچیو کر لیا، منزل مل گئی، خوش ہے۔ لیکن دکھ کیا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ پچھلی جو عمر گزر گئی کاش وہ بھی یہیں پہ گزر گئی۔ پنجابی زبان میں ایک پہلی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں۔ ہیر رانجھے سے جب مل گئی پھر بیٹھی رو رہی تھی، تو کسی نے، فقیر نے، اس نے کہا کہ مجھے یہ جواب دو کہ اب رونے کا، بھئی جس کام کے لیے چلے تھے جب وہ مقصود حاصل ہو گیا، معاملہ ہو گیا، تو اب تو خوشی مناؤ، سکون لو، اب رونے کی۔ ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں۔ میرے اور آپ جیسے جتنے بھی عقل مند تھے انہوں نے کہا بے وقوف تھے، اب اس کو پچھتانے کا فائدہ۔ جتنے بھی ہمارے جیسے کوالیفائڈ تھے انہوں نے کہا یہ تو حماقت ہے، اب پچھتانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اب رونے کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ لیکن پوچھنے والا پوچھتا پوچھتا ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے حضرت خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بندہ پہنچا، اس نے کہا حضور مجھے جواب دے، ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں۔ وہ رو پڑے، رازدار تھا نا، سمجھ آ گئی، وہ رو پڑے۔ اس نے کہا سرکار میں نے جواب مانگا ہے، آپ رو پڑے ہیں۔ فرمایا تو پھر بول۔ اس نے کہا ہیر رانجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں۔ آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہا اب سن، گزری عمر تے افسوس کرے
जो रांझण बाज विहानी क्यों। उस उम्र के हिस्से पे अफसोस कर रही थी जो उम्र गुजर गई राह में। काश के वो उम्र भी गुजरती आपके कूचे में तो लुत्फ और आता। हजरत सलमान फारसी का रोना दो वजह से था कि लड़कपन से निकला था, आज दाढ़ी सफेद हो गई। इतने साल उम्र के जो रास्ते में गुजरे, काश वो भी आपकी खिदमत में गुजरते, लुत्फ कुछ और होता। वैसे भी आप कहते हैं कि जवानी की इबादत, जवानी की खिदमत, उसमें ताकत और होती है। बंदा उम्रे पे, हज पे जब बंदा बूढ़ा बंदा जाता है तो लग उसे पता जाता है। अब जिस वक्त सफा मरवा पे जाता है और फिर उसे दौड़ा नहीं जाता है, साई नहीं होती है, अब कभी पोते को देखता है, कभी दोते को देखता है, तो अब एक दूसरे को देख देख के कहते हैं आज जवानी था, उम्रा जवानी था। अब जब सफा मरवा से आगे वो जो मिना है, फिर अरफात है, और फिर शैतान को जब बंदा कंकरियां मारने जाता है, उस वक्त एहसास शिद्दत पकड़ता है कि मियां हज खिदमत भी, फिर जवानी की इबादत भी, जवानी की, जवानी में ताकत होती है बंदे के जिस्म कस बल होते हैं। अब ताकत ना हो तो लुत्फ इबादत में भी नहीं आता। अब हजरत सलमान के रोने की ये वजह भी है, काश के मेरे तन बदन में ताकत होती, मैं हुजूर की खिदमत करता, मैं नौकरी करता तो लुत्फ कुछ और होता। लेकिन हम और आप ये ज़हन में रखें कि सलमान फारसी बूढ़े हो के भी जवान थे। उनकी जिंदगी जब हुजूर की खिदमत में पहुंचे हैं तो उनमें जवानी फिर लौट आई है। वो जुलेखा की तरह फिर जवान हो गए, फिर आपके पूरे तन बदन में वही ताकत आ गई जो कभी जवानी में होती। अब आप फरमाते हैं मैं गिरा और फिर अब की मैंने रोना शुरू कर दिया। अब सरकार ने मुझे हौसला दिया, थपकी दी, मुझे फरमाया रो नहीं, मंजिल मिल गई है। अब रोने की वजह वही खुशी का भी रोना था, अफसोस का भी रोना था। खुशी ये थी कि मंजिल मिल गई, दुख ये था कि बहुत देर के बाद, बहुत मुद्दत के बाद सरकार का आस्ताना नसीब हुआ। अब हुजूर ने फरमाया कि तू बता तो सही, तू कौन है, तू क्या है, तू कैसा है, तू कहां से आया है। अब हुजूर का ये पूछना इसलिए था ताकि बाकी जितने लोग बैठे हैं सबको एहसास रहे सलमान का पास है। अब हजरत सलमान फारसी लंबा कद, हसीन शक्ल, शहजादा आदमी, हालात ने वहां से यहां तक पहुंचाया। अब जब उन्होंने खड़े होके अपनी दास्तान सुनाई, वही कहते हैं ना कि मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। सरकार सुन रहे हैं, सहाबा मोती उनकी जिंदगी से इबरत के चुन रहे हैं। और कई आंखें हैं जो अश्कबार हैं, कई हैं जो खुश हैं कि मुबारक हो तुझे आने वाले, तुझे मंजिल मिल गई, तुझे मुद्दा मिल गया, तुझे मकसूद मिल गया। अब वो बता रहे हैं कि पैदा मैं कहाँ हुआ। सराय की रियासती जुबान में एक जुमला है, उसको वो सस्सी थी ना, चली थी कहाँ से, पैदा कहाँ हुई, पहुंची कहाँ, और नतीजा उसका कहाँ। उसको कहते जायुम महल विच, लुढ़युम जल विच, मौत आयुम मारू थल विच, कुदरत तू कुर्बान किथ किथ कदम दीतो से। आपको समझ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जायुम महल विच,
پیدا ہوئی میں ایک بہت شاہی محل میں، یوں محل وچ لڑیوں میں جل وچ، اور ماں باپ نے اٹھا کے پانی میں پھینکا، یوں محل وچ لڑیوں جل وچ، اور موت آیوں مارو تھل وچ، ریگستان صحرا لب کو درد صحرا میں موت آ گئی، مر گئی۔ پیدا کہاں ہوئی، پہنچی کہاں، نتیجہ یوں محل وچ لڑیوں جل وچ، موت آیوں مارو تھل وچ، آگے کا قدرت تو قربان، کت کت قدم دی تو تیری قدرت پہ قربان، پیدا کہاں کیا، پھر آیا کہاں، موت کہاں، تیری قدرت کے صدقے۔ اس لیے یہاں بھی وہی منزل ہے کہ سلمان فارسی نے کہا پیدا کہاں ہوا، پھر کہاں آیا، پھر کس کس منزل سے گزرا، 10 جگہوں پہ بکتا رہا، خریدا جاتا رہا، جن سے بازار رہا، پھر حضور آپ کی خدمت میں پہنچا، چلا تھا تو ابھی جوانی کا آغاز تھا، پہنچا ہوں تو دن ڈھل چکا، شام ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن شکر ہے میں آپ کی منزل پہ پہنچ تو گئے۔ اب سرکار اور صحابہ کبار سارے رو رہے ہیں سن سن کے وہی بات جو قمر جلالوی نے شاید کہی کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، میں ہوں بے وطن مسافر، میرا نام بے بسی ہے، میں ہوں بے وطن مسافر، میرا نام بے بسی ہے، ایسا کون ہے جہاں میں جو مجھے گلے لگا کے روئے۔ سبحان اللہ۔ یہ داستان حضرت سلمان کی اب حضور کے سامنے کھڑے ہو کے جب سب کچھ سنایا، اب آخر میں اس بوڑھے بزرگ نے ہاتھ جوڑ کے کہا بہت مدت گزری ہجر و فراق کے تیر سہتے سہتے، میں نے ایک ایک پل کاٹا ہے صدیوں کی طرح، میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے پیار کتنا ہے، حضور کرم فرمائے، اب مزید ہجر جدائی کی تکلیفیں میرے بدن جسم سے برداشت دل سے برداشت نہیں ہو، اب ہجر کی تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، حضور میرے لیے کوئی سوچے کہ میں ہر وقت آپ کے در پہ پانی بھروں، میں آپ کی نوکری کروں۔ اب حضور یہ تو اچھا نہیں لگتا، نوکر آپ کا، کلمہ پڑھوں آپ کا، اور نوکری کروں میں یہودیوں کے دروازے پہ، تیرے غلام اور دے کوچائے کفر میں صدا، تیرے غلام اور دے کوچائے کفر میں صدا، حضور غلام تیرے کہلائے اور صدائے کفر کی گلی میں لگائے، تیرے فقیر اور کریں اہل جفا کی چاکری، فقیر تیرا کہلاؤں، نوکریاں ظالموں کی کروں، حضور یہ اچھا نہیں لگتا، اب کرم فرمائے راہ بتائیں ہم کدھر جائیں۔ سرکار نے جب جذبہ دیکھا، احساس دیکھا، برستے آنسو دیکھے، سرکار نے روتے ہوئے سلمان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، آپ نے فرمایا سلمان رو نہیں، ہم ابھی کہہ دیتے ہیں تو جا اپنے مالک سے بول تجھے آزاد کرے۔ کہنے لگا لجپال وہ لالچی غضب کا یہودی ہے، اسے ترس نہیں آتا، اس کے پہلو میں سینے میں دل نہیں پتھر ہے، وہ تو ظالم میری اس عمر میں میرے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے،
جسے انسانیت کا احساس نہیں، حضور میں اسے کیسے کہوں؟ فرمایا جس شرط پہ وہ چاہتا ہے کہہ دے مجھے ہر شرط قبول ہے، یہ وعدہ رسول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا، سلمان کو تو ایک ایک بات پہ اعتبار تھا، وہ تو پرکھ چکا تھا۔ اس نے کہا اچھا سرکار، منٹ نہیں لگایا بھاگا، جا کے یہودی نے کہا تیرا سانس پھولا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پھولا نہیں، میں خوشی سے پھولا ہوا ہوں۔ کہا خوشی تجھے کہاں سے مل گئی؟ تیری زندگی میں خوشی کہاں؟ کہا اب غم آئیں گے نہیں، ہم غموں کے کوچے میں جائیں گے ہی نہیں، اب خوشیاں میرا مقدر ہے۔ کہا کوئی خواب دیکھ آیا ہے؟ کہا خواب نہیں، میں بیدار مل گئے مجھے سرکار۔ سبحان اللہ اکبر۔ اس نے کہا پھر چاہتا کیا ہے؟ کہا مکاتبت کر۔ مکاتبت عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی غلام، کوئی خریدا ہوا آدمی اپنے مالک کو کہہ دے کہ مجھ سے تو جو چاہتا ہے وہ لے، مجھے آزادی کا پروانہ دے، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ اور جب تک وہ شرط پوری نہیں کرے گا وہ غلام کا نام ہوگا مکاتب غلام، مکاتب غلام۔ اب انہوں نے کہا مکاتبت کر، مجھے آزادی دے، بول کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسی شرط رکھوں نہ پوری کرے نہ آزادی ملے۔ اس نے کہا 300 پودوں کا کھجوروں کا باغ۔ کتنے پودے؟ 300۔ اس نے کہا لگائے گا پھر کوئی نہ کوئی تو سڑے گا جلے گا، تو جب تک 300 پورا نہیں ہوگا میں اس کو اسی طرح اسی مصیبت میں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا پہلے تو دل گھبرایا، 300 پورا پودا۔ پھر انہوں نے کہا کون سا میں نے پورا کرنا ہے، وعدہ تو کسی اور کا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اعتبار بھی پکا تھا، انہوں نے منٹ نہیں لگایا، یہ نہیں کہا رعایت کر، لیس نہیں، یس ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اس نے کہا یہ تو لگتا ہے پودے شودے لگ جائے تو اس کو کیوں نہ کچھ سونے میں پھنساؤں۔ اس نے کہا صرف باغ نہیں، 40 اوقیہ سونا۔ آپ سیدھا کہہ لیں 40 پاؤ کر لیں یا 40 چھٹانگ کر لیں۔ اس نے کہا اتنا سونا۔ سلمان فارسی نے کہا یہ بھی قبول۔ اس نے دانتوں میں انگلیاں گاڑ لی، پتہ نہیں کس خزانے میں اس کا ہاتھ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں سے اس کو اتنی دولت مل گئی۔ اب اس نے کہا ہو گیا، اس نے کہا ہو چکا۔ اب سلمان فارسی واپس پلٹ کے آئے، کہا یا رسول اللہ ہاں تو کر آیا ہوں، لیکن 300 پودا، پورا اتنا بڑا باغ، سرکار 40 اوقیہ سونا وہ بھی اس نے مانگا ہے۔ سرکار نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے، سب ہوگا۔ تو حضور کب ہوگا؟ بے چینی تو بڑی تھی، حضور کب ہوگا؟ فرمایا اب ہوگا۔ حضور پھر کتنے سال لگیں گے؟ فرمایا سالوں کی بات کرتا ہے، تو 2-4 ساتھی لے جا، گڑھے تو بنا، پودے میں بھجوا رہا ہوں۔ حضور آپ کا باغ کون سا ہے؟ فرمایا سارے ہمارے ہی تو ہے۔ جمعے کا وقت تھا، سرکار منبر پہ تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ جس کی جتنی طاقت ہے، 1 پودے والا 1 لائے، 2 والا 2 لائے، 4 والا 4 لائے، آج شام تک مجھے 300 پودا پورا چاہیے۔ اور جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو، تم نے جو چاہا تو دنیا بن گئی، آگ تھی پھولوں کا گجرا بن گئی۔ سرکار کے منہ سے لفظ نکلے وہ تو جان دیتے تھے کھجوروں کی کیا کیفیت تھی۔ 300 پودا پہنچ گیا۔ سلمان کو فرمایا تو جتنی جلدی گڑھے بنائے گا باغ لگ جائے۔ اب اس نے کہا میں تو گڑھے، رات کو سونا میرے اوپر حرام ہے،
جو لے گیا تھا ساتھی، ان کو کہا جتنی جلدی گڑھے بنیں گے اتنی جلدی ہم گھوڑے چڑھیں گے، اتنی جلدی برات جائے گی، بس مہربانی کرو، ٹھہرنا نہیں ہے۔ گڑھے بنا دیے ایک رات میں۔ اگلے دن سرکار پہنچے، فرمایا ایک مہربانی کرنا، پودا گڑھے میں کوئی نہ لگائے، پکڑاتے تم جاؤ، جڑیں میں لگاؤں گا تاکہ سوکھ نہ جائے۔ کسی اور کا ہاتھ لگے تو سوکھنے کا خدشہ ہے، لیکن جو ہمارے ہاتھ سے لگے گا اس کی جڑ پاتال تک جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اکھڑ پیندی پاڑاں لیندے محمد۔ اکھڑ پیندی پاڑاں، پاڑ کہتے ہیں جڑ کو، جو جڑ نکل جائے حضور وہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اکھڑ پیندہ پاڑاں لیندے محمد، جدا ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد، خدا نال بندے ملے دے محمد۔ اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن، غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد، غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد۔ اساں سن دے آیوں، اسی سن دے رہیاں، اسی سن دے پیاں، غریباں دے گھر غریباں دے ویڑے وسیں دے محمد۔ سونا جے چاوے تے اٹکوں بغیر کھجیاں اگا جاندہ، مدینے والا آمنہ دا لال۔ اب حضور نے فرمایا کھجوریں اور کوئی نہ لگائے تاکہ کوئی جڑ رہ نہ جائے، پودے تم پکڑاتے جاؤ۔ ایک دن میں حضور نے پودے پکڑ پکڑ کے زمین کے حوالے فرمائے۔ اب زمین بھی خوش ہے کہ آج باغ لگانے والا کون ہے، میرے اوپر آنے والا کون ہے۔ اس زمین کی عید ہو گئی، سرکار کی دید ہو گئی۔ جس قدم کو عرش کا سینہ ترسے، وہ بادل پیار کے برسے تو کہاں برسے۔ پورے باغ میں حضور پھرے۔ اس مٹی کی بھی کوئی قسمت ہوگی کہ صرف پھرے نہیں، ایک ایک پودا ہاتھ سے لگایا۔ جب ہاتھ سے لگایا فرمایا اسے جا کے بول دے کہ ایک بھی سوکھ جائے تو ضمانت۔ سلمان خوش، کہنے لگا سرکار یہ کام تو ہوا پورا، مگر میرا تو رہ گیا نا ادھورا، وہ سونا اس کا کیا ہونا؟ فرمایا کل تک وہ بھی ہو جائے گا، گھبرا نہیں، ہفتے میں تیرا کام پورا۔ دوسرے دن کوئی صحابی کوئی ساتھی انڈے جتنا سونا، انڈے جتنا سونا لایا۔ سرکار نے بیٹھے بیٹھے، وہ میرا مسکین کہاں ہے، لفظ کہے این مسکین، میرا فقیر کدھر ہے؟ بابا جی کھڑے، انا مسکین، حضور مسکین یہاں ہے۔ فرمایا لو 40 اوقیہ سونا، تو سب نے کہا دلال کچھ نہیں ہونا، اتنا سونا ہے 40 چھٹاں کا پتہ نہیں کتنا، تو یہ بھی تھوڑا سا سونا پورا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان نے کہا سرکار نے جب کہہ دیا ہے وہ جانے اور وہ جانے، مجھے تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے پہنچے یہودی کے پاس اور لفظ کہا پکڑ 40 اوقیہ سونا، پکڑیے۔ جب اس نے لیا اس نے کہا تو دیوانہ ہو گیا ہے، تیرا دماغ ٹھیک نہیں، تو 60 آ گیا ہے، تیری عمر اور تیرا دماغ کمزور ہو گیا ہے، وہ اتنا سارا سونا اور تو کہتا ہے 40 اوقیہ تولا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں تولا ہے پر میرے نبی نے بولا ہے، سبحان اللہ، مجھے پتہ نہیں تولا ہے کہ نہیں تولا ہے، بس انہوں نے بولا ہے۔ اب اس نے جو رکھا ترازو میں تو 40 اوقیہ سے نہ زیادہ نہ کم، لگتا تھا کہ پورا تول کے بھیجا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں نعرہ لگایا کہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی تو مانگتا اور میرا نبی یہ انڈے جتنا سونا دیتا اور کہہ دیتا کہ احد کے
برابر ہے ہوتا. سبحان اللہ. ارے تکبیر. اللہ اکبر. ارے رسالت. یا رسول اللہ. ارے حیدری. یا علی. ایمان کی طاقت. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور احد پہاڑ جتنے سونے کے لیے یہ دے دیتے کہ ایک ترازو میں اسکیل میں رکھو احد پہاڑ، ایک میں رکھو یہ انڈے جتنا سونا، اور حضور فرما دیتے یہ برابر ہے، سلمان فارسی نے کہا میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ برابر ہوتا. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں معجزوں اس بہت ودھائی، معجزوں اس سرکار نے بہت ودھائی، تھوڑی سی مہمانی، لشکر تسا سب رجایا، ایک سے کاسے پانی. پیاس لگی تھی صحابہ کو، 70 صحابہ تھے. اب پیاس کی شدت میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری تو حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی. اب میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ اچانک کہیں سے کوئی ہدیتاً وہ دودھ کا پیالہ، کسی نے کہا سرکار پیاسے ہوں گے، تو دودھ کا پیالہ جو آیا تو حضور نے سب سے زیادہ بے چین مجھے پایا، مجھے ہی پکڑایا اور میں چل ابو ہریرہ آئیے. وہ کہنے لگے میں خوش تھا کہ مجھے آرڈر ملے گا کہ تو پی، لیکن طریقہ یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں آئے وہ سب سے. انہوں نے کہا کہ میرے تو حوصلے پھر ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا چلو یہ حضرات تو پیئیں. ایک کو دیا اور پھر اوپر سے سرکار نے کہہ دیا کہ اس کو کہے رج کے پی. اب میں حضور کو دیکھوں کہ یہ نہیں کہتے گھٹ گھٹ پی، میری آنکھوں کے اوپر پاؤں رکھے جا رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ پھر پی پھر پی. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم تو دھڑکتے دل کے ساتھ دیتے رہے. لینے والے 70 آدمی نے پی لیا، لیکن کہتے ہیں مجھے اب میرے دل کو سہارا ملا جب میں نے دیکھا کہ وہ کنارے سے نیچے نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ ہن میرے کو لاوے تے میں دنال مکسا. اب فرماتے ہیں کہ جب میرا تو پروگرام یہ تھا کہ میں اس کو تل چھٹ تک جاؤں گا، آخری قطرے تک سے میں سلام دعا کروں گا، لیکن کہتے ہیں میں نے پورا زور لگایا لیکن وہ تو کنارے سے نیچے نہیں آیا. وہ کنارے سے نیچے نہیں آیا. اب میں نے تھک ہار کے کہا لیجئے سرکار اب آپ. تو اس کو کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. سبحان اللہ. میاں صاحب کہتے ہیں لشکر تسا سب رجایا، ایک سے کاسے پانی. یہ سرکار کو اللہ نے کمال دیا تھا کہ اگر چاہے تو چھٹاک کو من کہہ دے اور وہ ہو جائے. حضور تو کسی صحابی کو نام لے کے کہہ دیتے یہ فلاں ہے، کوئی اور ہوتا وہی لگتا تھا. اس لیے کہ حضور کی زبان اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کی قضا تھی حضور کی زبان. فرمایا لے سونا بھی پورا ہوا، باغ بھی لگ گیا. اب حضرت سلمان فارسی ہوئے جب آزاد اور ہر وقت پھر حضور کے کوچے میں آباد. اب ہر شخص کی کوشش ہوتی سلمان ہمارا ساتھی بنے. جنگ خندق کا موقع آیا، خندق کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ دشمن بہت طاقتور ہے، اب ہم ان سے بچاؤ کیسے کریں. سلمان فارسی نے کہا حضور ہمارے علاقے میں جب جنگیں ہوتی تھی میری عمر بڑی ہے، تجربہ بہت ہے، علم تھوڑا ہے. تجربہ میرا یہ کہتا ہے مدینے کے گرد خندق کھود دیں، گڑھا کھود دیں بڑا، اس میں آگ جلا دیں، دشمن آئے گا رک جائے گا. سرکار نے بہت پسند فرمایا. لیکن اب خندق کھودنی، اور وہ بھی آپ نے مدینہ شریف کی زمین دیکھی ہے کتنا نرم ہے، اور جہاں خندق والا وہ پہاڑ ہے اور سخت زمین ہے، پتھریلی زمین. اب خندق کو کھودنا بھی جان جوکھوں کا کام تھا. سرکار نے فرمایا مہاجر الگ ہو جائیں اور انصار
اب اپنے اپنے حصے کی زمین کھودیں۔ اب انہوں نے کہا سلمان فارسی کس لائن میں جائیں گے؟ مہاجرین کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، انصار کہتے تھے یہ ہمارے ہیں۔ بندہ کام دا ہوئے تھے سارے دن ہمارا، یہ نکمہ ہوئے تھے دن سارا ہی تمہارا ہے۔ اب سب نے یہ کہا، وہ کہے جی ہمارے ہیں، وہ کہے کہ ہمارے ہیں۔ سرکار دیکھ رہے ہیں مسکرا کے کہ خوب نظارہ، وہ کہتے ہیں ہمارا، وہ کہتے ہیں ہمارا۔ حضور اٹھے بیچ میں، فرمایا سلمان نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ حضور نے ایک جملہ اختیار نبوت دیکھے، کوئی بندہ کسی کا نسب نہیں بدل سکتا۔ آپ سمجھے نا جی؟ مثلا میں جو ہوں میں وہی ہوں، میں کسی بھی طاقت سے میں اپنے آپ کو سید نہیں بنا سکتا، لیکن نبی پاک کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، اٹھے گا قیامت کے دن تو میری اہل بیت سے اٹھے گا۔ یہ نبوت کا اختیار، اور کر دیا بیڑا اس کا، کیونکہ لوگ انگلی اٹھاتے تھے، کہتے تھے آتش پرست کا بیٹا ہے، مجوسی کا بیٹا ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھ بھی لیا تھا، کہا سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اب سلمان نے جو جواب دیا وہ بھی کمال۔ اب آپ کہنے لگے کیا انہیں کہوں کہ میں فلاں آگ پوجنے والے کا بیٹا ہوں؟ کہنے لگے سلمان ابن اسلام، ابن اسلام 70 مرتن، فرمایا 70 پشت تک میرا باپ بھی اسلام، میرا دادا بھی اسلام، میرا پردادا بھی اسلام، میں اسلام کی اولاد ہوں۔ یہ سلمان فارسی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کا بیٹا بتایا، سرکار نے انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا، اور اہل بیت کا حقیقی فرد حضور نے انہیں قرار دیا۔ پھر سرکار جب موج میں ہوتے تھے فرماتے تھے سلمان تیرا انتظار جنت اشتیاق کے ساتھ کرتی ہے، جنت تیرا شوق رکھتی ہے کہ تو جنت کی سرزمین پہ پاؤں رکھے اور جنت تیرے قدموں کے مزے چکھے۔ انہوں نے بھی محنت خوب فرمائی، لیکن نتیجے میں جو بات آئی وہ بھی خوب آئی، اس لیے کہتے ہیں ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کو جو دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کو جو دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ منزل ملی حضرت سلمان فارسی کو، مقام ملا، دنیا اس مقام کو خواب میں بھی دیکھ نہ سکے جو مقام حضرت سلمان فارسی نے پایا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے، مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا علی تو علم دانش کا بادشاہ ہے، سلمان فارسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سلمان علم اور دانش اور ایمان کا ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی۔ یہ حضرت علی کے لفظ ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے جیسے حضرت لقمان حکیم گزرے ہیں، دانشور، فرمایا حضور کی امت میں لقمان اگر کسی نے دیکھنا ہو سلمان فارسی، سلمان فارسی علم اور دانش کا لقمان حکیم ہے۔ سلمان فارسی ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور جو فرما رہے ہیں کہ میرا سلمان فارسی وہ ہے کہ جنت اس کا اشتیاق رکھتی ہے، جنت اس کا شوق رکھتی ہے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے، یہ مقام ہے سلمان فارسی۔ اور مدینے میں آپ کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، حضور نے ایک مہاجر ایک انصاری دونوں کو بھائی بھائی بنایا، دونوں کو بھائی بھائی بنایا، اور اس طریقے سے حضور نے مواخات مدینہ کر کے حضور نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی، تاکہ لوگوں کے اندر یہ قومیت کی بنیاد پر جو تعصب ہے سرکار نے اس کی جڑیں ہی ختم کر دی۔ اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء یہ دو صحابی تھے، ان کو حضور نے آپس میں بھائی بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ بھائی بندی صرف نمائشی نہیں تھی، جو سرکار نے دیوار توڑی تھی
اور حضور نے جس رشتے میں انہیں جوڑا وہ حقیقی رشتوں سے بھی آگے نکل گئے، ان رشتوں کی انہوں نے ساری زندگی انہوں نے لاج رکھی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملک شام میں جا کے بسے تھے، حضرت سلمان فارسی مدائن میں، ایران کا علاقہ ہے، وہاں جا کے بسے تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء کا مزار اب شام کا جو شہر ہے دمشق جسے کہتے ہیں، اس کے قلعے کی دیوار کے نیچے ان کا مزار ہے۔ انہوں نے وہاں جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء کو فرمایا کہ تو جا کے قرآن مجید کی تعلیم دے شام میں، اس وقت وہ روم کہلاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنایا، ان کو ادھر استاد بنا کے بھیجا، ان کو یہاں گورنر بنا کے بھیجا، لیکن دونوں علم کا بھی دانش کا بھی۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن کا علم ہے، لیکن سلمان وہ ہے جسے اول کا بھی علم ہے آخر کا بھی علم ہے۔ فرماتے تھے سلمان ایسا دریا ہے علم کا کہ پچھلی کتابوں کا بھی سلمان عالم ہے، قرآن کا بھی سلمان عالم ہے۔ قدرت نے اس کو دونوں طرف سے نوازا ہے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک تو اپنی عمر کی بڑھاپے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، ایک اخلاص کی وجہ سے، تیسرا علم کی وجہ سے نبی پاک کے اتنا قریب تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں ہمیں رشک آتا تھا کہ آدھی رات تک سرکار کے ساتھ بیٹھے دین، کتابوں، علم، خدا، رسولوں کے بارے میں حضرت سلمان فارسی سے حضور باتیں کرتے رہے۔ حضور کی قربتیں جو سلمان فارسی کو ملی ہے وہ بھی کم لوگوں کو ملی ہے، اور علم کے اندر حضرت سلمان فارسی کا جو قد و کاٹ تھا وہ بھی بلند تھا، اور قدرت نے ان کو بصیرت اور بصارت کے ساتھ ساتھ جو کانوں سے سننے کی صلاحیت دی تھی وہ بھی کمال تھی۔ اب ان کی سیرت کیا رہی، ان کی، اور جب حضور کی خدمت میں تھے تو سیرت اور صورت کا پہلو کیا تھا، اور جب گورنر بنے ظاہر حالت اور کیفیت بدلی، تب حالت کیا تھی، وفات کیسے ہوئی، انشاءاللہ تعالی یہ تینوں باتیں اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔